السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج تین اہم ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، اور دو ایشو جو ہیں وہ ڈائریکٹلی طور پہ پاکستان اور بھارت کی ریلیشن کے حوالے سے ہیں۔ پہلا معاملہ جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے بھارت کس انداز میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور تقریباً 750 لوکل میڈیا اور 10 جیلی این جی اوز کے ذریعے جو ہے ان کی ویب سائٹس کے ذریعے بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ مشہور شخصیات کے ناموں سے جو مر چکی ہیں ان کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ یہ پوری تفصیل ہم آپ کے سامنے لائیں گے اور آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ کس انداز میں بھارت پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر ایک اور خبر ہم آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں اور اس کی بھی تفصیل بتائیں گے کہ بھارت میں جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے را، اس نے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو را کا پورا اگر آپ کہیں کہ کس چیز کا مخفف ہے، تو یہ ایکسٹرنل ایجنسی ہے جو بیرون ملک آپریشن کرتی ہے، اور اس نے ایک پورا اپنا آپ یہ کہیں کہ ایک علیحدہ سے ڈائریکٹوریٹ میں ایک علیحدہ سے ڈیسک بنایا ہوا ہے، اور وہ ہے سی پیک ڈیسک، اور جس کی تقریباً پاکستانی مالیت کے مطابق جو پیسے کی قدر ہے 80 ارب روپے اس کی جو ہے وہ فنڈنگ رکھی گئی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے اس ڈیسک کو ہیڈ کرتے ہیں اور تمام معاملات کو وہ خود ڈیل کرتے ہیں جو سی پیک کے حوالے سے ہے۔ کس انداز میں سی پیک کے پروجیکٹ کو کمزور کیا جائے گا، اس کو سبوتاژ کیا جائے گا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو یہ را کرتی ہے۔ کتنے لوگ اس میں ہیں، کس طرح کام کرتی ہے، وہ تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور پھر کیونکہ 2030 جو سٹوری ہم آپ کے سامنے لائیں گے، کیونکہ 2020 گزرتا جا رہا ہے، تو پاکستانیوں نے 2020 میں کس کس کو سرچ کیا، ٹاپ 10 وہ لوگ کون سے ہیں جن کو سرچ کیا گیا گوگل میں، اور گوگل نے یہ ایک جاری کیا ایک آپ یہ کہیں کہ ایک لسٹ جاری کی ہے کہ ٹاپ 10 لوگ وہ کون سے تھے، اور اس کی بھی تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ کس کو سرچ کیا گیا، کیوں سرچ کیا گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی انڈین ایکٹریس اس بار پاکستانیوں کی جانب سے سرچ نہیں کی گئی، لیکن اس بار جو پاکستانیوں کا کرش نظر آیا وہ حلیمہ سلطان کی صورت میں آیا۔ جی بالکل، اسرا کی صورت میں جو ترکش اداکارہ ہیں، اور میرے جو ڈرامہ ہے میرے سلطان میں کہہ رہا تھا، وہ بھی بڑا پاکستان میں ہٹ ہوا۔ ارطغرل ڈرامے کی ہیروئن ہے، آل دو کہ وہ چوتھے سیزن میں مر جاتی ہے، لیکن پاکستانیوں پہ ان کے حسن کا جادو جو ہے سر چڑھ کے دوڑا ہے۔ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، باقی کون لوگ ہیں، خواتین کون سی ہیں، مرد کون سے ہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ ان 10 میں سے صرف 2 فارنر ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس سٹوری کی جانب جو پہلی ہماری سٹوری تھی، اور وہ یہ کہ جناب علی، بھارت نے پاکستان کے خلاف یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کرنے کے لیے 15 برسوں میں پچھلے میں 750 لوکل میڈیا اور 10 جیلی این جی اوز کا استعمال کیا ہے، اور یہ خصوصی طور پہ اس کے استعمال اس انداز میں کیا گیا کہ ان کی رپورٹ سامنے لائی گئی، ان کے ذریعے مختلف قسم کے جناب خبریں چھپائی گئی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے جناب پاکستان کو پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور یہ لے کے کون آیا ہے یہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی پاکستانی میڈیا ہاؤس نے نہیں کہا، یہ بھارت کی جو پاکستان مخالف پلاننگ تھی، یہ جناب علی سب سے پہلے جو ہے وہ کس جانب سے سامنے لائی گئی، تو یہ جناب یوڈس انفو لیب نے سنسنی خیز انکشاف کیے ہیں، اور اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل اگر میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں تو اس کے مطابق جعلی طور پہ 550 ویب سائٹس جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے بنائی گئی، اور 2005 سے یہ کام شروع کیا گیا۔ جنیوا، برسلز اور دنیا کے مختلف جو اہم شہر ہیں ان میں جو ان کے آفسز بنائے گئے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بتائیں تو 265 جعلی نیوز سائٹس جو ہیں وہ بنائی گئی، رائے عامہ، حکومتی اہلکاروں، عوامی نمائندوں اور تھنک ٹینکس پہ اثر انداز ہونے کے لیے یہ بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو مزید تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاؤں تو ان کے نام جو ہے خصوصی طور پہ معروف ویب سائٹس اور جو نشریاتی ادارے ہیں ان سے ملتے جلتے رکھے گئے، تاکہ جب بھی ضرورت پڑے، اگر ایک بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ CNN
CNN.com ہے تو CNN ایک این کے اضافہ کر دیا جائے گا. اسی انداز میں دیگر جو مشہور ادارے ہیں ان کے ناموں کے جو جس طرح کے وہ نام ہیں اسی طرح کے رکھے گئے. تو یہ ابتدائی طور پہ پوری ڈیٹیل سامنے آئی ہے اور اس میں پاکستان مخالف مواد، منارٹیز کے حوالے سے پاکستان مخالف مواد، یہ سارا کچھ جو ہے وہ چھاپا جاتا تھا. تو یہ ایک بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ کس طرح بھارت دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے. اب دوسری سٹوری، کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش کم ہے تو میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. اور دوسری سٹوری جو ہم آپ کے سامنے لائے ہیں وہ واضح طور پہ ہے جی کس طرح نریندر مودی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں اس سیٹ اپ کی جو سیٹ اپ پاکستان مخالف خصوصی طور پہ بنایا گیا تھا. 2015 میں یہ سیٹ اپ بنایا گیا اور جناب عالی 500 ملین امریکی ڈالر اس کا پہلا جو ہے وہ بجٹ رکھا گیا اور اس میں اگر پاکستانی پیسوں کی بات کریں تو 80 ارب روپے بنتا ہے. اس میں تخریبی کارروائیوں سمیت سرمایہ کاری اور سی پیک کو سبوتاژ کرنا بیسک مقصد تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم جو بھارت کے ہیں نریندر مودی، ان کو ان کے سیکٹری کے ذریعے ڈائریکٹلی طور پہ اس معاملے کی پوری انفارمیشن دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ راہ کی بات کریں تو راہ جو ہے بھارتی پارلیمنٹ کے آگے جواب دہ نہیں ہے، لامحدود قسم کے اس کا بجٹ ہے. اب ذرا اور مزیدار آپ کو ایک انکشاف بتائیں کہ اس میں ہے کیا کیا. یعنی یہ جو سی پیک کو ہٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور دیگر جو منصوبے ہیں پاکستان میں ترقیاتی، ان کو ہٹ کرنے کے لیے 700 فیلڈ آپریٹرز کی بھارت نے ایک باقاعدہ طور پہ ملیشیا بنائی ہوئی ہے، فورس بنائی ہوئی ہے. اور اس فورس کو بنانے میں 60 ملین امریکی ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں. اس فورس کی نگرانی 24 رکنی کمیشن کرتا ہے جو بھارت میں بیٹھا ہوا ہے، جس میں راہ کے 10 سینئر افسران شامل ہیں. بظاہر اس 700 ممبران کی فورس کو جو ہدایت ہے راہ کا سی پیک سیل دیتا ہے. اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ راہ کا سی پیک جو سیل ہے اس کے انچارج نریندر مودی ہے. تو ان لوگوں کو نریندر مودی کی جانب سے جو ہے وہ احکامات دیے جاتے ہیں اور وہی اس کے حتمی فیصلے کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ بھارت پاکستان کو کس انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک جسے 5th جنریشن وار کہتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے جو پہلی خبر ہم آپ کے سامنے لے آئے، اور دوسرا جناب عالی فیلڈ آپریٹرز کے ذریعے اور فیلڈ میں پاکستان مخالف اقدامات کر کے پاکستان سے جو انویسٹمنٹ روک کے، ترقی کو روک کے پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے. یہ 2 خبریں تھیں. تیسری خبر جو ہم آپ کے سامنے لائے وہ یہ تھی کہ ٹاپ 10 وہ لوگ جن کو پاکستانیوں نے 2020 میں سرچ کیا. تو سب سے پہلے جو نام میں لوں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان میں گوگل میں سب سے ٹاپ سرچ جو کیا گیا وہ ماروی سرمد کو کیا گیا. جی بالکل، ماروی سرمد جو ہیں انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے. ان کے ساتھ ایک بار حافظ حمداللہ کی لڑائی ہوئی، لیکن 2020 میں مشہور زمانہ جو لڑائی ہوئی وہ خلیل الرحمان قمر کی اور ماروی سرمد کی تھی خواتین کے حوالے سے. اور وہ جناب وہ جو خواتین کے سلوگنز تھے، پھر وومین مارچ نکلا، تو اس حوالے سے وہ جناب لڑائی ہوئی. اس کے بعد ماروی سرمد سب سے ٹاپ سرچ کی گئی. دوسرے نمبر پہ اگر بتاؤں تو عظمیٰ خان ہے جن کی ٹاپ سرچ رہی. عظمیٰ خان کچھ فلموں میں کام کر چکی ہیں، لیکن 2020 میں ان کو کیوں ٹاپ سرچ کیا گیا؟ وہ ملک ریاض کی جو بیٹیوں کے حوالے سے ایک کنٹروورسی آئی تھی کہ وہ ان کے گھر گئی تھی اور انہوں نے ان پہ حملہ کیا. ہم نے بھی اس کی پوری ڈیٹیل دی اور پھر بعد میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈیل ہو جانی ہے. ڈیل تو ہوگی لیکن وہ ٹاپ سرچ میں رہی. تیسرے نمبر پہ جو ابھی امریکہ کے نو منتخب صدر ہے جو بائیڈن، وہ پاکستان میں سرچ کیے گئے. پہلی غیر ملکی شخصیت ہے. تیسرے نمبر پہ سرچ کیے گئے. چوتھے نمبر پہ علیزہ شاہ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سرچ کیا گیا پاکستان میں گوگل پر. اور علیزہ شاہ کے حوالے سے آپ نے خبروں میں بھی دیکھا، ایک ایسے بھی جو تھے زمیندار، انہوں نے کوئی اپنی کتنے درجنوں ایکڑ ان کے نام کروانے کی، بلکہ سینکڑوں ایکڑ اور درجنوں وہ کیا کہتے ہیں جی مربع زمین ان کے نام کروانے کا کہا تھا، اور کہا تھا اگر یہ مجھ سے شادی کر لیں. عہد وفا ڈرامہ ISPR کی ایک پروڈکشن تھی،
اس میں انہوں نے رول ادا کیا تھا اور وہ کافی مشہور ہوئی۔ 5ویں نمبر پہ مشہور زمانہ پاکستان کی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ جو ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی گئی، اور خاص کر کے جب وزیر اعظم آفس میں اور فارن آفس میں وہ ٹھڈے مار کے دروازے کھول رہی تھی تو وہ کہا گیا کہ ان کی بڑی قربت ہے بڑے بڑے لوگوں سے، ان کو سرچ کیا گیا۔ 6 نمبر پہ اگر بات کروں تو منائل خان بھی ٹک ٹاک سٹار ہیں، ان کو سرچ کیا گیا۔ 7ویں نمبر پہ فلک شیر کو سرچ کیا گیا۔ فلک شیر بیسیکلی سنگر ہیں، لیکن ان کو جو سرچ کرنے کی وجہ مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی سارا خان سے، اور سارا خان پاکستانی ٹی وی ایکٹریس ہیں اور کافی فین فالوئنگ ہے فلک شیر کی، اور سارا خان کی جو شادی ہوئی تھی یہ بھی کافی مطلب خبروں کی زینت رہی، اور شاید اسی وجہ سے فلک شیر کو جو ہے وہ سرچ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پہ جو ہے عاصم اظہر کا ریسنٹ انہوں نے ان کے 3-4 گانے بڑے ہٹ گئے ہیں تو اس وجہ سے انہیں سرچ کیا گیا۔ 9ویں نمبر پہ حلیمہ سلطان جن کا سیدھا نام اسرا ہے، ان کو سرچ کیا گیا۔ ترکش ڈرامہ جو پاکستان میں مشہور بہت بلاک باسٹر جا رہا ہے، پی ٹی وی دکھا رہا ہے اور لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا، اور میں گزشتہ روز دیکھ رہا تھا کہ اس کی جو 16ویں قسط ہے، میری نظر یوٹیوب پہ پڑی 16ویں قسط جو ہے وہ اس وقت تک 2,30,00,000 افراد جو ہے پہلے جو اس کا تھا وہ اس کی دیکھ چکے ہیں۔ پہلے سیزن کی 16ویں قسط 2,30,00,000 افراد دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، تو بڑی مشہور۔ تو وہ جی حلیمہ سلطان کو دیکھا گیا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ اور پھر 10ویں نمبر پہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ سرچ کی گئی وہ سارا خان ہے۔ سارا خان وہی جن کی شادی کی وجہ سے 6 نمبر پہ ان کے خامن کو سرچ کیا گیا اور 10ویں نمبر پہ ان کو سرچ کیا گیا۔ تو مزیدار بات یہ ہے کہ ٹاپ 10 میں کوئی انڈین ایکٹر یا ایکٹریس نہیں ہے، کوئی ہالی ووڈ کا ایکٹر یا ایکٹریس نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی شخصیت نہیں ہے، کوئی گلوکار فنکار نہیں ہے، بس ایک حلیمہ سلطان اور ایک جو بائیڈن، جس کا مطلب ہے پاکستانی میڈ ان پاکستان پہ کافی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ خیر یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ خبر تھی، میں نے کہا ذرا آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے پاکستان میں انٹرنیٹ پہ کیا چل رہا ہے، اور اس کے سے پہلے جو ہم نے آپ کو 2 خبریں دی وہ ذرا عالمی ماہ سے تھی، اور بھارت کی جانب سے ایک سرجیکل سٹرائک کا جو بات کی جا رہی ہے، ISPR کی طرف سے بھی بیان آیا۔ پاکستان آرمی بھی جو ہے وہ پوری طرح چوکس ہے۔ کیونکہ بھارت میں اس وقت اندرونی بہت زیادہ خلفشار ہے، اس کے ایک ہی حال ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے، اور یہ انٹیلیجنس اطلاعات ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے لائیں گے، ویلاگ کریں گے، لیکن اب تک اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔